تو سیکھتا نہیں، سیکھ نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنا نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے مطلقاً ایک آیت، اتنا سیکھنا بھی فرض ہے۔ درست مخارج کے ساتھ اتنا قرآن سیکھنا بھی فرض ہے۔ جتنا نماز میں قرآن پڑھنا واجب ہے، یعنی سورہ فاتحہ، اس کے بعد ایک سورت یا 3 آیات یا ایک بڑی سورت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو، اور التحیات مکمل، یہ واجب ہے پڑھنا، اس کا سیکھنا بھی واجب ہے درست مخارج کے ساتھ۔ اب پیارے سامنے ہم غور کریں کہ ہم نے دنیاوی حوالے سے ہر طرح سے کوئی کام بھی سیکھنا ہو اس کے پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں، اس کا جو ماہر ہوگا اس کے پاس جائیں گے۔ مثال کے طور پر اب کسی نے فزکس کے حوالے سے سیکھنا ہے تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ کیا میتھمیٹکس کے پروفیسر کے پاس جائے گا؟ فزکس کے پروفیسر کے پاس جائے گا۔ جس نے درس نظامی کرنا ہے، درس نظامی کرنا ہے، عالم کورس کرنا ہے، وہ حافظ قرآن کے پاس جائے گا یا عالم دین کے پاس جائے گا؟ آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب قرآن سیکھنے کی باری آتی ہے نا، تو ہم ایسے بندے کا انتخاب کرنے میں بہت سستی کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں، یعنی انتخاب کرتے نہیں کہ آخر جو پڑھانے والا ہے اس کے اپنے مخارج درست ہیں کہ نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن درست مخارج سے سیکھیں۔ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن غلط پڑھنے کا کیسا جو ہے وہ وبال ہے، اور اس کے معنی بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ایک بات یاد رکھیے گا کہ حرف کو حرف سے بدلنا یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام لکھا ہے، حرام ہے، یعنی خا کو سین سے بدلنا، سین کو صاد سے بدلنا، ہا کو ہا سے بدلنا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب لفظ ہے اللہ الصمد، یہاں پہ صاد ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اور اگر کسی نے اس کو یوں پڑھا اللہ الصمد سین سے پڑھا تو اس کا مطلب ہو جائے گا اللہ حیران و پریشان۔ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ تمام جہان، رب العالمین، عین یہ حلق درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ اب جس نے رب العالمین کو رب العالمین پڑھا، عموماً پڑھا ہی ایسا جاتا ہے، رب العالمین پڑھا تو رب العالمین کا مطلب ہے تمام رنج و غم کا رب، یعنی ایک حرف بدلا اور معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح پیارے اسلام کو دیگر اور کئی جگہوں پر معنی تبدیل ہونے کی مثالیں ہیں۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں، اسی لیے پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جو غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اللہ نے زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو قرآن سیکھنے میں ہم دیر نہ کریں، جتنا جلدی ہو سکے۔ سیکھنا تو ہے ہی، ہمیں فرض ہے، نماز میں پڑھنا فرض ہے تو اس کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی ہمیں ایسے اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی نے دیے ہیں کہ جو درست مخارج سے قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں اور الحمدللہ پڑھا بھی رہے ہیں اور الحمدللہ پڑھنا جانتے بھی ہیں، اور ہمارے علم میں بھی ہوں گے کئی اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ میں کئی حافظ قرآن ہوں گے ماشاءاللہ، اور بھی ہمارے قاری صاحبان ہیں یہ۔ تو ہمیں جہاں بھی موقع ملے نا قرآن سیکھنے کا، دیر نہیں کرنی۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا قرآن درست ہے، بھائی میں نے پڑھا ہوا درست مخارج سے، وہ ایک دفعہ درست ناظرہ خان کو سنا دے کہ بھائی میرا درست ہے بھی کہ نہیں، میری خوش فہمی تو نہیں۔ تو یہ ایک کام آپ کریں کہ جیسے ہمارے اوپر یہ مسجد ہے، وہاں ہمارے امام صاحب ہیں، اور بھی یہاں فضان مدینہ میں ہمارے امام صاحب ہیں، تو یہاں پر بھی جو اسلام بھائی کو یہ نزدیک پڑتا ہے، یہاں پر ہمارے اوپر جو مسجد ہے امام صاحب، وہاں پر جو اسلامی بھائی پڑھنا چاہے ہمیں اپنے امام صاحب سے ضرور رابطہ کرنا، قرآن سیکھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان یہ اسپیشل بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ جس میں صرف بڑی عمر والے اسلامی بھائیوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ جنہوں نے چھوٹی عمر میں نہیں پڑھ سکے تو ان کو یہ اپرچونٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ وہ آئیں، اور الحمدللہ صبح ہمارا وہاں اوپر مسجد میں بیان تھا، اور انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پڑھنے والوں نے نیت کیا کہ فجر کے بعد وہ انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے الحمدللہ۔ تو یہاں فضان مدینہ میں بھی ہمارے قاری صاحب اویلیبل ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر بھی انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے، جن کو یہاں پر قریب لگتا ہے۔ تو یہاں وقت کیا ہوگا اس کا کچھ طے نہیں ہوا میرے خیال میں۔ ہاں، تو یہاں اسلامی بھائی ہیں، دیکھا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے نا،
اب آپ آئیں امام صاحب سے ملیں اور کہیں حضور ہمیں وقت دیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں، پھر امام صاحب کی مشاورت کے ساتھ آپ کا جو وقت طے ہوتا ہے اس وقت میں آپ تشریف لیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور بھی جو اسلامی بھائی ہمیں ملتے ہیں تو ہم جائیں اور ان سے قرآن سیکھنے کے حوالے سے کوشش کریں۔ الحمدللہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اس وقت دعوت اسلامی کا یہ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ ثم الحمدللہ دس از اے یونیک ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی، ایک یونیک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں باقاعدہ ایڈلٹ بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کو ہم پڑھاتے ہیں۔